دیکھا ہے، کسی کا سنا ہے کہ کسی کے مریض نے کسی پیر کو بیعت کیا ہو؟ یہ میرے غوث پاک محبوب سبحانی کے ساتھ مخصوص ہے خدا را۔ پھر کیا کہا میرے غوث پاک نے فرمایا المنن میں یہ واقعہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایک عرف کن عطا کیا۔ غور سے سننا پڑتا ہے، عرف کن کیا ہے؟ تلاش کرے کتابوں میں، مولویوں سے پوچھے۔ عرف کن مجھے عطا کیا اور پھر کیا ہوا؟ مجھے جنگل میں پکے پکائے کھانے ملنے شروع ہوئے۔ سبحان اللہ! پہاڑوں کی ریتوں سے مجھے حلوے بنے بنائے ملے، لیکن میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ بارگاہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ پاس ادب یہ لفظ کن تیری صفت ہے، میری نہیں، میں اس کو واپس کرتا ہوں، قبول فرما۔ یہ لوگ عابد تو ہیں، تو عرض کرنا مقصود یہ ہے اس آستانے کو دیکھیں جہاں کہیں بھی بیعت ہو جائے اپنے پیر کا صدقہ فیض ملتا ہے۔ جہاں کہیں بھی تمہیں پیر مل جائے گا بیعت ہونے کے باوجود تمہیں جتنا فیض ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ملے گا۔ اگر تم بھول گئے کہ مجھے تو یہ فیض فلاں نے دیا، اپنے پیر سے منقطع ہو کر خدا کی قسم ساری زندگی کرو گے تمہیں وہ بات نہیں ملے گی۔ اس آستانے کی بنیاد جب میری شریفی زمین پر ہے، یاد رکھے اس کو۔ پیر احمد شاہ سرکار کا کرم ہے، پیر ایاز شاہ سرکار کا کرم ہے، اور پیر غلام نبی شاہ سرکار کا کرم ہے۔ اب جو ان کے ساتھ بندن بنائے گا اس کا احسان جب میرے شریف والوں کے ساتھ ہوگا۔ پاک قدم سے فیض ملے، قیام سے فیض ملے، جہاں سے کہیں ملے، یہ ایک ہی نور ہے جو جہاں جہاں جائے گا وہ لائٹ ہی دے گا، نور دے گا، روشنی دے گا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بھی رہیں اور ان کی ہر بات کو مانیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے کہ جو کام بھی کریں گے تمہیں پتہ ہوگا۔ اگر کام نیک ہے، اچھا ہے اور ولیوں جیسا ہے تو پھر اس کی داد بھی دے اور حوصلہ بھی دے، تاکہ تمہاری آخرت بہتر ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے۔ جب ہم مخالفت کریں گے، اگر ایک آدمی کو مقام اللہ دیتا ہے، میں مخالفت کرتا ہوں تو میں تو ٹکراؤ کرتا ہوں رب تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ میں نے کون سا ادب کا کام کر دیا میرے، تو مجھے مار تو اللہ کی طرف سے پڑے گی، لیکن بات اس کی آ جائے گی فلاں آدمی نے بدوا دی۔ بدوا نہیں ہوتی، اپنے آپ پر ذرا غور کریں کہ خدا جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس پسند کے ساتھ مل جاؤ، سمجھو وہ جو تمہارے رسول کرتا ہے اس کو قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات بھی بہتر کر دے۔ میں بس یہی ایک پیغام ہی دینے والا تھا کہ غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک کو بھی کوئی نہیں مانتا تھا، وفات کہتے ہم جیسے کیا کہ وہ شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اس لیے یہی بات تھی۔ اگر نبی پاک کو ایسے تمغے ملتے رہے تو سنت یہ ہے کہ جو درویش اصلاح پر چلے گا خدا کی قسم اس کو بھی یہ ٹیکے لگے کہ فکر کرنا نہیں۔ اصلاح میں کانٹے ہیں، لیکن جب آدمی سچے دل کے ساتھ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کانٹے بھی صاف کرتا ہے، اللہ بھی عباد کر دیتا ہے۔ تو میں مبارک دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بھی محنت کی ہے، لیکن ان کے آباء و اجداد نے محنت کی، پھل ان کو مل رہا ہے۔